بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم. So guys, welcome to our YouTube channel جس کا نام ہے Truth and Facts. So آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹوڈنٹ کے اوپر. جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں کسی نہ کسی ذریعے سے سوشل میڈیا پہ یا پھر نیوز کے ذریعے سے ہم سب کو پتہ ہے کہ اسٹوڈنٹ پہ عید الاضحیٰ کے دن کیا واقعہ ہوا تھا. بالکل ہم سب جانتے ہیں اس چیز کو بہت اچھی طریقے سے. تو اسی کے ٹاپک کے اوپر ویڈیو ہے. اور جہاں تک آج کا ہمارا ویڈیو دیکھنے والے جتنے بھی ہمارے آڈینس ہے یا جتنے بھی ہمارے سبسکرائبر ہے جو بھی ہے ویڈیو کو پورا دیکھیں. اور ہم جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے. ہمارا یقین ہے اس کے اوپر کہ اللہ کا کلام ہے. اسے جلانا یا اس کے تہمت کرنا اس کا بہت بڑا گناہ ہے ہمارے لیے, ہمارے نظر میں. تو ویڈیو فی الحال ہم لوگ دیکھتے ہیں. ویڈیو آج کا ہے طارق مفتی صاحب کا جو بہت ہی مشہور اسکالر ہے. اور ایک اور چیز ہے کہ ہمیں بہت ضروری ہے ہم سب کو کہ ہم کوئی بھی چیز کرنے سے پہلے یا کوئی بھی ایکٹیویٹی کرنے سے پہلے سوشل میڈیا پہ ہم اپنے اسکالر کو دیکھیں, جانیں کہ ان کا کیا کہنا ہے. کیونکہ ان کا مشورہ بھی ہمارے لیے بہت ضروری ہے. کیونکہ ہم ہوتا ہے کہ اب وہ قرآن جلا تو ہم اس کا بائبل جلا لیں, ایسا نہیں کرنا ہے. ہم اسلام اس کا اجازت ہی نہیں دیتا ہے بھائی. تو ہمیں کوشش کرنا ہے کہ جتنا ہمارے جو سب اسکالر کو جو فالو کرتے ہیں دیکھے اور ہمارے اسکالرس کے اوپر کیا کہتے ہیں اس طریقے سے ہم لوگ کوشش کریں عمل کرنے کی. تو چلیے ویڈیو اسٹارٹ کرتے ہیں. مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں. سویڈن میں کورٹ کے سامنے باقاعدہ قرآن مجید کو جلایا گیا ہے. مسلمان کوئی کام کرتے ہیں, کوئی جذباتی پن دکھاتے ہیں جب, تو یہ یورپی کنٹریز چیختے ہیں کہ یہ مسلمان جذباتی ہوتے ہیں, مار دھاڑ کرتے ہیں, قتل و غارت کرتے ہیں. علماء اس قتل و غارت کی بھی مخالفت کرتے ہیں. لیکن جو چیز فساد کا ذریعہ بنتی ہے, مسلمانوں کے جذبات برانگیختہ کرنے کا ذریعہ بنتی ہے, وہ چیز بھی غلط ہے. دیکھو اسلام نے حکم دیا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ, کہ تم ان کے جھوٹے خداؤں کو برا بلا مت کہو ورنہ یہ بھی تمہارے خدا کو برا بلا کہیں گے. حالانکہ اسلام ان کے خداؤں کو جھوٹا کہہ کے بھی کہہ رہا ہے کہ ان کو برا بلا مت کہو. قرآن میں الحمد سے لے کے والناس تک کتنی جگہ بت پرستی کی مخالفت ہے کہ بتوں کی عبادت مت کرو, لیکن پھر بھی قرآن کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ یہ تمہارے خدا کو برا کہیں. تو آپ بتائیے جو مذہب کسی دوسرے مذہب کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں دے رہا, اس کے باطل ہونے کے باوجود کہہ رہا ہے اس طرح سے رد مت کرو کہ وہ تمہارے خدا کو یا رسول کو برا بلا کہنا شروع کر دیں, تو وہ مذہب کتنا پیسفل ہوگا اور وہ کتنا لوگوں کے جذبات کا خیال کر رہا ہے. اور ان لوگوں کو آپ دیکھیں کہ آزادی کے نام پہ, ہیومن رائٹس کے نام پہ کس طرح مسلمانوں کے جذبات سے کھیل رہے ہیں. ہم یہ مانتے ہیں کہ یہ قرآن کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی کتاب. تو جس خدا کو ہم اللہ مان رہے ہیں اور کریٹر مان رہے ہیں اور ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس پہ ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں, تو ہم یہ برداشت کر لیں گے کہ اس خدا کے کلام کو ہماری نظروں کے سامنے جلایا جائے؟ یہ برداشت کر لیں گے ہم کیا؟ یہ کوئی جھوٹے مذہب کا ماننے والا تو برداشت کر لے گا جس کو اپنی کتاب کے اللہ کی کتاب ہونے کا یقین نہ ہو. اس کی میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. دیکھو کوئی شخص آپ کے سامنے آپ کے باپ کو مار پیٹ رہا ہو اور آپ چپ کھڑے ہوئے تماشا دیکھ رہے ہیں, تو لوگ کیا کہیں گے؟ یا تو یہ آدمی بالکل بے غیرت ہے, غیرت ہے ہی نہیں اس میں, یا یہ کنفیوژن میں ہے کہ یہ اس کا باپ ہے بھی یا نہیں ہے. ایسا ہی ہے نا کہ پتہ نہیں, ہو سکتا ہے یہ میرے والد نہ ہو, ان کی شکل کا کوئی آدمی ہو اور میں خام میں اس جنگ میں کود پڑوں اور یہ بعد میں پتہ چلا کہ یہ میرے ابا نہیں ہے. ہم اگر کنفیوژن میں ہوتے ہیں نا کہ یہ کتاب قرآن اللہ کی ہے یا نہیں ہے, تو ہمارے جذبات مشتعل نہ ہوتے. کہ میرے بھائی ہمیں چڑھتے سورج کی طرح اہل اسلام کو, اہل ایمان کو یقین ہے کہ یہ کلام کس کا کلام ہے؟ اللہ کا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس کے پیغمبر ہیں؟ اللہ کے. اور یہ دلائل کی دنیا میں ہم اس کے قائل ہیں کیونکہ ہم نے تو اسلام میں پیدا ہوئے ہیں, ہم نے تو اسلام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. یورپین کو کیا پتہ اسلام کیا ہے؟ وہ تو پیدا عیسائیت میں ہوئے,
کوئی ہندو گھر میں پیدا ہوا, کوئی ایتھیسٹ کے ہاں پیدا ہوا. ہم تو پیدا کس میں ہوئے ہیں؟ اسلام میں. ہم نے تو اسلام کا حسن اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ہم نے فجر کی نماز دیکھی, ہم نے ظہر کی نماز دیکھی, ہم نے عصر دیکھی, ہم نے مغرب دیکھی, ہم نے عشاء دیکھی, ہم نے رمضان دیکھا, ہم نے حج دیکھا, ہم نے زکوٰۃ دیکھی, ہم نے صلہ رحمی دیکھی اسلام میں. یہ تمام باتوں کا ہمیں کون حکم دیتا ہے؟ قرآن. تو قرآن کی صداقت, لا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو, یہ 1400 سال پہلے کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. لا ترثوا النساء لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا, اے ایمان والو تم عورت کے مال زبردستی نہیں کھا سکتے. یہ ویمن رائٹس 1400 سال پہلے کون بیان کر رہا ہے؟ قرآن بیان کر رہا ہے. انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام, جوا اور شراب حرام ہے. ہم جوا نہیں کھیلتے, ہم شراب نہیں پیتے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ قرآن کہہ رہا ہے. ہم زنا نہیں کرتے. کیا زنا مشکل کام ہے اس زمانے میں؟ بتاؤ, کتنا آسان ہو گیا. میجورٹی مسلمانوں کی زنا نہیں کرتی, وہ نکاح کرتی ہے, پوری زندگی بیوی سے وفا کرتی ہے. یہ کس کے کہنے پہ ہو رہا ہے؟ تو جو مسلمان قرآن کے کہنے پر اتنے بڑے بڑے کام کر رہا ہے, تو کیا وہ کنفیوز ہوگا کہ یہ پتہ نہیں اللہ کا کلام ہے بھی یا نہیں؟ اگر وہ کنفیوژن کا شکار ہوتا تو اتنی قربانی دیتا؟ تو یورپین اقوام کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ مسلمان کی نظر میں قرآن کا جلانا ہلکا معاملہ نہیں ہے. اس سے دنیا کا امن تباہ, کیا بیڑا غرق ہو جائے گا امن کا. مسلمان آرام سے نہیں بیٹھے گا. اور وہ ہمارے ہم نہیں بد امنی پھیلانے کے قائل ہیں. ہم تو وہ جو واقعہ ہوا تھا توہین رسالت کے مرتکب کو, جو توہین تو اس بیچارے نے کی بھی نہیں تھے, جو اسٹیکر پھاڑ دیے تھے اس کو مسلمانوں نے غلط کیا, اس کو قتل کرنا بنتا نہیں تھا. لیکن جیسے یہاں جذباتی لوگ ہیں, ہم ان کو جذباتیت سے روک رہے ہیں کہ دنیا میں بدامنی مت پھیلاؤ, تو یہ یورپین اقوام کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس جذباتیت پہ آپ بھی کیا کریں؟ کنٹرول کریں. ورنہ نہ معاملہ ہمارے ہاتھ میں رہے گا, نہ آپ کے ہاتھ میں رہے گا. ہٹلر نے جنگ کا آغاز کیا تھا نا, وہ بھگتنا ساری دنیا کو پڑا ہے. تو غلطی کس کی تھی؟ ہٹلر کی تھی کہ نہیں تھی؟ خدا کی قسم اس سے بڑی جنگ دنیا میں چھڑ سکتی ہے اگر اس طرح سے قرآن کو جلایا جاتا رہا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جاتی رہی. اور اس جنگ کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. ہم تھوڑی کہتے ہیں لوگوں سے کہ لڑو اور اس طرح قتل ہو. ہم تو کہتے ہیں بھائی لیگل راستہ اختیار کرو, قانونی راستہ اختیار کرو. تو جب گورنمنٹ کی سرپرستی میں یہ کام ہو رہا ہوگا تو لوگ لیگل راستے کے لیے جائیں گے کہاں جائیں گے لوگ لیگل راستے کے لیے؟ لوگ پھر ہماری بات سنیں گے کہ امن سے رہو اور پرامن احتجاج؟ لوگ کہاں سنیں گے؟ تو ہم تو ابھی بھی کہتے ہیں بھائی پرامن احتجاج کرو آپ, لیکن آپ بھی وہ کام کرو کہ دنیا میں امن خراب نہ ہو. مسلمان کسی قیمت پہ بھی پیغمبر کی توہین, قرآن کی توہین برداشت نہیں کر سکتے. ناممکن ہے. یورپین اقوام کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. وہ ٹرائی کر کے دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ہوتا کیا ہے. آپ کھیلیں نہیں بھائی ہمارے جذبات سے. ہم کب کہتے ہیں کہ آپ قرآن پہ ایمان لے کر آؤ؟ ہم کب کہتے ہیں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر سمجھو؟ لا اکراہ فی الدین. اسلام کہتا ہے دین میں زبردستی نہیں ہے. بالکل نہیں. لیکن آپ کو ہم قرآن جلانے نہیں دیں گے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے نہیں دیں گے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اختلاف بھی کر سکتے ہو, آپ کے مشن پہ اختلاف کرو, جیسے کہ ہمیشہ سے غیر مسلم اعتراض کرتے رہے ہیں. اعتراض کرنا الگ چیز ہے, توہین کسی قیمت پہ مسلمان برداشت نہیں کر سکتا. اب اس کا حل کیا ہے؟ تو پہلا حل تو یہ ہے کہ آپ جس حد تک ممکن ہو سوشل میڈیا پہ اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں. بالکل. اس احتجاج کا بڑا اثر پڑتا ہے دنیا پہ. وہ جب دیکھتے ہیں نا کہ سارے چپ کر کے خاموش بیٹھے ہوئے ہیں, تو وہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں میں غیرت آہستہ آہستہ کیا ہو رہی ہے؟ ختم. جس حد تک بھرپور آپ احتجاج ریکارڈ کروا سکتے ہیں آپ ریکارڈ کروائیں. نمبر 2, جتنا پرامن احتجاج ہو سکتا ہے کریں. میں پرامن اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے یہاں بعض جذباتی لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب یہ پرامن سے قابو میں آنے والے نہیں ہیں. دیکھو اگر آپ بدامنی پھیلاؤ گے نا, اس کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. کچھ فائدے تو ہیں لیکن سائیڈ افیکٹ کیا ہیں؟ زیادہ. اس سے ہوگا کیا؟ غیر مسلم لوگ کہتے ہیں کہ تم جب جذباتی ہو, تم لوگ جب یہ کچھ کر رہے ہو, تو ہم پھر اگلا اسٹیپ اس سے بھی بڑا کریں گے. پھر وہ اگلا اسٹیپ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوتا ہے. تو باز نہیں آتا کوئی ان چیزوں سے. تو آپ احتجاج کریں پرامن, لیکن اس کا جو اس کام کو جو صحیح معنی میں کنٹرول کر سکتے ہیں نا, وہ مسلم حکمران کر سکتے ہیں.
ماضی میں عمران خان نے, سابق وزیر اعظم نے آواز اٹھائی تھی, اس سے زیادہ پرزور آواز ہمارے وزیر اعظم صاحب کو چاہیے کہ وہ اس پہ اٹھائیں. وزیر خارجہ کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے وزیر خارجہ سے ملے, وہ اس کے سفیر سے ملے, وہ سعودی عرب کو چاہیے احتجاج کرے, یو اے ای کو چاہیے احتجاج کرے, مصر کو چاہیے احتجاج کرے. دنیا کے جب سارے اسلامی کنٹریز کے سربراہان سویڈن پہ دباؤ ڈالیں گے تو سویڈن کی گورنمنٹ اس عمل سے روکنے کے لیے قانون سازی کرے گی, اور جو جس شخص نے یہ کام کیا اس کو پکڑ کے سزا دے گی. وہ اس سے مسلمانوں کے جذبات ٹھنڈے ہوں گے. تو آپ پر بھی لازم ہے کہ آپ اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں, کیونکہ حکومتی لیول پہ جو کام کیا جاتا ہے وہ آرگنائزڈ ہوتا ہے, وہ تمیز سے کام ہوتا ہے اور اس کا اثر زیادہ ہوتا ہے. عوام جب اپنے طور پہ توڑ پھوڑ, مار دھار, قتل و غارت شروع کرتی ہے, اس کے فائدے کم ہوتے ہیں, سائیڈ افیکٹ اس کے بہت خطرناک ہوتے ہیں, بہت گھناؤنے نتائج ہوتے ہیں اس کے. تو اس لیے اپنے حکمرانوں پہ بھی سوشل میڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ بھائی آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. ہمارے سفیر کو چاہیے آواز اٹھائے, سویڈن کے سفیر سے ملے, دباؤ ڈالا جائے, یونائٹڈ نیشن میں اس مسئلے کو اٹھایا جائے کہ ہماری نظر میں یہ مسئلہ ہلکا نہیں ہے. دیکھیں پوری دنیا میں چند اصول ایسے ہیں جن کو ساری دنیا مانتی ہے, یونائٹڈ نیشن مانتی ہے ان قوانین کو, یعنی بناتی ہے اس کے لیے, ان اصولوں کے لیے قوانین. وہ کیا ہے کہ دنیا میں بدامنی اور نقض امن کوئی بھی برداشت نہیں کرتا. کسی کے دیکھو یوٹیوب کی پالیسی ہے, ہم جب قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں آپ ولاگ بنائیں, لیکن جانور ذبح کرتے ہوئے آپ یوٹیوب پہ نہیں ڈال سکتے. کیوں؟ وہ کہتے ہیں بھائی غیر مسلم کو یہ عمل پسند, وہ جانور کو تڑپتا نہیں دیکھ سکتے, خون نکل رہا ہے. ٹھیک ہے ان کی پالیسی ہے بھائی, تو ہم بھی کہتے ہیں یار اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو ہم اس لا کو کیا کریں گے, کیونکہ یہ قربانی تو ہمارا گھر کا مسئلہ ہے نا. ہم پوری دنیا کو تھوڑی دکھائیں گے اس کے بھائی ہم جانور ذبح کر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے تو ہم نہیں دکھائیں گے آپ کو. ایک جگہ سارے غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ اونچی آواز سے اذان دے رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہمیں نہیں سننی, تو شریعت بھی کیا کہتی ہے بھائی انہوں نے تھوڑی نماز پڑھنی ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے نا. تو آپ مسلمانوں کے لیے اذان دیں, ان کو پسند نہیں ہے تو آپ کیا کریں گے, خاموشی اختیار کریں گے آپ, یا آہستہ آواز میں اذان دیں گے آپ. تو جب آپ کا اپنا کنٹری ہے, آپ کا اپنا ملک ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ جیسے چاہیں چلیں, لیکن جب دوسرے کا ملک ہے, دوسرے کا کنٹری ہے, تو آپ کو اس کے لا کو فالو کرنا پڑے گا. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہم جب یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم گائے ذبح کر کے یوٹیوب پہ نہیں ڈال رہے, فیس بک پہ نہیں ڈال رہے, دوسروں کے جذبات کو کیا ہوتی ہے, ٹھیس پہنچتی ہے, اور ہم یوٹیوب کے اس قانون پہ احتجاج بھی نہیں کر رہے, ہم کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے آپ نے قانون بنایا, سارے انسانوں کو سامنے رکھے تو ہمیں فالو کریں گے. تو جب اتنے سے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کی اجازت نہیں ہے کہ جی اس کو گائے ذبح ہوتا پسند نہیں ہے, تو آپ 1 ارب مسلمانوں کے, 1 ارب سے زیادہ مسلمانوں کے جذبات, گائے ذبح ہونے سے کسی غیر مسلم کو اتنی ڈپریشن نہیں ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور قرآن کی توہین سے 1 ارب سے زیادہ انسان ہیں جن کے جذبات صرف مجروح نہیں ہوتے, بے پناہ مجروح ہوتے ہیں. تو یہ چیز دنیا میں نقض امن کا, بد امنی کا سبب ہے. یہ ایسی چیز ہے جس کو غیر مسلم بھی مانے گا اگر اس میں عقل ہوگی. تو سویڈن کی گورنمنٹ کو پر لازم ہے کہ وہ فوراً, جیسے انہوں نے کیا تھا, نیوزی لینڈ نے کیا تھا نا, چند مسلمان قتل ہو گئے تھے, تو کیسے مسلمانوں کا دل جیت لیا نیوزی لینڈ کی گورنمنٹ نے, کتنا پروٹوکول دیا مسلمانوں کو کہ ایک دہشت گرد نے گھس کے مسجد میں چند مسلمانوں کو قتل کیا. اب میں دنیا میں جہاں بھی جاتا ہوں, نیوزی لینڈ کے اس واقعے پر ساری دنیا کے مسلمان نیوزی لینڈ گورنمنٹ کو سپورٹ کرتے ہیں اور تعریف کرتے ہیں, یار نیوزی لینڈ گورنمنٹ نے ہمارے دل جیت لیے. تو اگر سویڈن کی گورنمنٹ یہ کام کرے گی بھائی, یہ آپ دنیا میں بدامنی کا ذریعہ بنو گے, ساری دنیا آپ کو برا بھلا کہے گی, ساری دنیا آپ کو پر جو ہے وہ لعنت بھیجے گی. تو اس لیے سوشل میڈیا پہ جتنا احتجاج کر سکتے ہیں کریں آپ. اور دوسری بات یہ, اپنے حکمرانوں پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ اس پر اپنا احتجاج ریکارڈ کروائیں, سویڈن کے سفیر سے ملیں, ان کی وزارت خارجہ سے ملیں, ان پہ دباؤ ڈالیں. جب حکومتی سطح پہ دباؤ آئے گا نا, دیکھو انڈیا میں مسلمانوں پہ ظلم شروع ہوا, جب سعودی عرب نے دباؤ ڈالا تو ظلم میں کمی آئی, پھر جب سعودی عرب کی طرف سے دباؤ کم ہوتا ہے پھر ظلم بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ جو کام ہوتا ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہوتا ہے, لیکن گورنمنٹ جمہوری ہے وہ جب ہی کرتی ہے جب پبلک کا دباؤ ہوتا ہے. پبلک کا دباؤ نہیں ہوگا تو حکومت بھی آرام سے بیٹھ جائے گی.
बहुत सही बात कहा है तारिक मसूद साहब ने। जैसे कि हम सब जानते हैं स्टूडेंट में जो वाक़या हुआ है वो बिल्कुल ही बर्दाश्त के काबिल है। बिल्कुल कुरान को जलाना या मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना, ये कोई भी मुसलमान चाहे वो नमाजी हो या बेनमाजी हो बर्दाश्त नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता। ठीक है। और जैसे कि इन्होंने दो बातें कही है, बहुत खूबसूरत बातें कही है। जैसे कि हम होते हैं कि हम क्या करें, उन्होंने कुरान, जैसे कि मैंने वीडियो स्टार्टिंग में कहा कि कोई अगर कुरान जला रहा था हम उसका बाइबल जला दे, हमें ऐसा नहीं करना है कि नहीं। बिल्कुल कुरान में हमें इस्लाम हम कोई चीज़ का इजाज़त ही नहीं देता हमें कि अगर ज़ाहिर सी बात है ना, अगर आप जैसे कि स्वीडन में ये हुआ कि कुरान शरीफ को जलाया गया, अगर हम आपकी बाइबल को पकड़ के जलाएंगे तो ज़ाहिर सी बात है वो फिर इस्लाम के ऊपर दूसरा किसी को चीज़ लेके अटैक करेंगे, तो ये चीज़ को नहीं करना है। और दूसरी चीज़ उन्होंने बहुत अच्छी एक और बात कही कि हम सबको चाहिए अपने तरफ से जितना हो सके इसका प्रोटेस्ट करें, क्योंकि अगर हम आवाज़ उठाएंगे तो हमारे हुक्मरान भी क्या होगा इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे, क्योंकि पॉलिटिशियन लोग यही चाहते हैं जो आवाम चाहती है। बिल्कुल। तो आवाम को चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर वीडियो बनाए, कम से कम अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करे, सोशल मीडिया पे छोड़े, स्टेटस पे लगाए अपना व्हाट्सएप पे। वैसे तो हम दुनिया भर का कितना स्टेटस लगाते हैं दुनियावी चीज़ के लिए, तो अपने इस्लाम के लिए क्या बोलते हैं तौहीन किया गया है इस्लाम का, कुरान के ऊपर, कुरान को जलाया गया है। छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। तो हम सबको चाहिए कि इसके ऊपर एक कम से कम अपना कंसेंट रखें और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसके ऊपर आवाज़ उठाएं, इस तरह की वीडियो को शेयर करें, ताकि इन लोगों की जो। और दूसरी एक और चीज़ मैं कहना चाहता हूँ, ये जो स्वीडन में हो रहा है, अब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि क्यों हो रहा है, रीज़न क्या है स्वीडन में। वैसे तो यूरोप कंट्री बहुत सारे, पर वहाँ पर तो कुरान जलाया नहीं जाता है। मुसलमान के ऊपर जुल्म तो पूरा ऑल ओवर वर्ल्ड में हो रहा है, उसकी तो वो तो शुरुआत से चलती हुई है, उसका कोई स्टूडेंट जो है ये चीज़ अभी खास करके आप जैसे कि हम सब जानते हैं कि इसी साल जनवरी में एक और वाक़या हुआ था, कुरान को जलाया गया था, वही स्टूडेंट पे। बिल्कुल स्टूडेंट पे ही जो है कुरान जलाया गया था इसी साल जनवरी में। और इससे पहले भी ये स्टूडेंट जो है इस तरह की बेकार हरकतें किए शुरू से ही करता हुआ है। तो उसका रीज़न साफ सीधा यही है कि वो एक तो मुसलमान के ऊपर नफरत, क्योंकि जिस तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है उसके ऊपर नफरत है। स्वीडन में भी बहुत तेज़ी से इस्लाम फैल रहा है, बिल्कुल जैसे कि जापान में फैल रहा है। और यहाँ पे मैं रोकना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि स्वीडन पे चल रहा है, मतलब वर्ल्ड वाइड में इस्लाम एक इकलौता ऐसा मज़हब है जो तेज़ी से फैल रहा है। बिल्कुल। और इन कुछ महीनों और कुछ सालों में इस्लाम ऐसे तेज़ी से फैला है जिससे बहुत सारी मुल्कों को, बहुत सारी कंट्री को ऐसा खटका है कि इतने तेज़ी से क्यों फैल रहा है, मतलब है क्या इस्लाम में। तो स्वीडन जो है ये खास करके इसीलिए कर रहा है क्योंकि एक यूरोप का एक यूनियन है नाटो, बिल्कुल सब जानते हैं नाटो, तो स्वीडन चाहता है कि नाटो का सदस्य होना। बिल्कुल। तो स्वीडन उनका मेन मकसद यही है, मेन मोटिव भी यही है, और वो चाहते हैं नाटो के साथ ज्वाइन करना। पर नाटो का एक रूल है, जैसे कि हर एक कम्युनिटी का रूल होता है, तो नाटो का भी एक रूल है। नाटो का क्या रूल है कि नाटो का जितना मेंबर है सब अगर एग्री करेंगे कि स्वीडन को आना चाहिए नाटो में, तभी नाटो में स्वीडन आ पाएगा, वरना स्वीडन नहीं आ पाएगा। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, जैसे कि तारिक मसूद साहब ने यहाँ पे बताया है कि आप इस्लाम को ठेस ना पहुँचाएं, इस्लाम के जो मुसलमान हैं मुसलमान को ठेस ना पहुँचाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि बीच में एक वाक़या हुआ था कि हमारे हुज़ूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर उन्होंने बहुत ऐसी बातें कही थी जो कहनी नहीं चाहिए, तो उनके ऊपर भी एक्शन लिया गया था। तो इससे क्या होता है, हमारे जज्बात को कंट्रोल में आ जाते हैं। बट ऐसे जज्बात पर अगर करेंगे, अगर बार बार ऐसे करते रहेंगे, ये तो मुसलमान को चैलेंज करना हुआ, नहीं तो उसका आना हुआ। बिल्कुल। हम जो है जंग को पसंद नहीं, बिल्कुल नहीं करता, पर जंग की जब इजाजत हो जाती है तब उस वक्त तो रोकने भी कभी तो नहीं बोलता है ना। लोग एक सेक्युलर कंट्री में रहते हैं इंडिया में, बिल्कुल। हम और हमारे यहाँ पर बहुत सारे हमारे भाई हैं, हमारे बहुत सारे हिंदू दोस्त भी हैं, बिल्कुल, जो बिल्कुल भी हमें नहीं लगता कि वो हमसे नफरत करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते, कुछ गलत सोचते हैं हमारे बारे में या हमारे इस्लाम के बारे में। हालांकि बहुत सारे ऐसे गैर मुस्लिम भी जो हमसे बेहतर जानते हैं इस्लाम को, बिल्कुल जानते हैं, बहुत सारे ऐसे बिल्कुल जो आज इस्लाम में कन्वर्ट भी, बिल्कुल वही कहते हैं। हमारा कहने का मतलब हमारा यही है सीधा सा कि ना आप हमारे मजहब को कुछ कहो गलत, ना आपके मजहब को गलत करें। बिल्कुल। तो हमारा कहना यही है कि सब पीसफुल रहे, बिल्कुल है ना, और हमारे रिलीजन को कुछ गलत ना कहो, ना हम आपके रिलीजन पे गलत करें। और हमारा टॉपिक भी नहीं किसी के रिलीजन पे कुछ गलत बोलना है कहना, बहुत सारे लोग करते हैं, तो वो करते ही आएंगे, अपने हरकतों से बाज नहीं आएंगे। पर हमारा गुजारिश यही है कि सब ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को और अपनी तरफ से जो भी एक्टिविटीज़ हो आप करें इसके ऊपर, ताकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इस चीज़ को रोका जा सके अपने एक हद तक। तो वीडियो हम आप इजाज़त चाहते हैं, यहीं पर बात ख़त्म कर दें अपना, और सब खैरियत से रहें। अस्सलाम वालेकुम। फजर गई तो नूर गया, जौहर गई तो दौलत गई, असर गई तो सेहत गई, मगरिब गई तो कामयाबी गई, ईशा गई तो सुकून गया। नमाज की अहमियत को समझो।